ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا محمد جرجیس انصاری صاحب انڈیا والے، بمقام عبداللہ کالج نارتھ ناظم آباد کراچی، مورخہ 29 جنوری سن 2008۔ موضوع ہے توحید کی للکار۔ یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو رب العالمین ہے، اور وہی اللہ جو اس ورلڈ کا ماسٹر ہے، جو کریٹر آف یونیورس، اس کائنات کا خالق ہے، اور اس دنیا کے نظام کو چلانے والا، بہترین طریقے پر اور ایک اندازے کے مطابق ہر چیز کو چلانے پر قادر ہے، وعلی کل شیء قدیر ہے۔ اور اسی ذات سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی پتیوں کی تعداد سے زیادہ، روئے زمین پر جتنا سمندر ہے اس کے پانی کے قطرات سے زیادہ، آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان کی تعداد سے زیادہ درود و سلام کے بے شمار پھول نشاور فرما احمد مصطفیٰ سرور کائنات، محسن انسانیت، مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سردار، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اللہ رب العالمین کا یہ ایک بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں پیدا کیا، نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، اور اس نے توحید جیسی چیز سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ مجھے یہاں کا جب پروگرام ملا تو ساتھ میں مجھے توحید کا ایک ٹاپک، توحید کا موضوع بھی دے دیا گیا تھا۔ توحید جو ہے وہ اساس الدین ہے، وہ اساس الاسلام ہے۔ توحید اگر اسلام سے نکال لی جائے تو پھر اس مذہب کی، اس دین کی کوئی خصوصیت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے سب کی دعوت یہی توحید تھی، اور عرب کے کافروں کو بھی اگر دیکھا جائے تو نبی اکرم کی ذات سے کوئی تکلیف نہیں تھی، بلکہ آپ کی اسی دعوت توحید سے ان کو تکلیف تھی۔ نبی اکرم کو سچا وہ مانتے تھے، صادق وہ کہتے تھے۔ آج سیرت پر بہت سے جلسے ہو جاتے ہیں، سیرت پر ان کو اختلاف نہیں تھا، جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ بتاؤ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو وہ اس بات پر متفق تھے کہ کائنات نے محمد الرسول اللہ سے بڑا کوئی سچا انسان پیدا نہیں کیا۔ سیرت پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا،
جب اللہ کے نبی کوہ صفا پر چڑھے، صفا پہاڑی پر، اور آپ نے لوگوں کو جمع کیا، اس پہاڑی پر جب کوئی شخص چڑھتا تھا تو یہ اس بات کی دلیل ہوا کرتی تھی کہ کوئی اہم خبر وہاں سے جاری ہونے والی ہے، تمام لوگ اکٹھا ہو جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لا الہ الا اللہ کی دعوت بعد میں دی، پہلے آپ نے لوگوں سے اپنے بارے میں معلوم کیا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے میری 40 سالہ زندگی کو جو اب تک دیکھا ہے، اس 40 سالہ زندگی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ اٹھا، میں تمہارے ساتھ بیٹھا، میں تمہارے ساتھ کھایا، میں تمہارے ساتھ پیا، میں تمہارے ساتھ رہا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو ان تمام لوگوں نے بیک زبان یہ کہا تھا، قالوا ما جربنا الا صدقا یا رسول یا محمد۔ عربی زبان میں قالو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی یہ ایک آدمی کی آواز نہیں تھی بلکہ حاضرین پورے مجمع کی آواز تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالو ما جربنا الا صدقا، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں ہمارا تجربہ یہ ہے 40 سالہ زندگی کا کہ آپ اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ ما جربنا الا صدقا، سوائے سچ کے آپ کی زبان سے کچھ نکلا ہی نہیں۔ نبی اکرم کی صداقت پر ان کو اعتراض نہیں تھا۔ جب دار الندوہ بلائی گئی، مجلس شورا بلائی گئی کہ محمد رسول اللہ پر کون سا الزام لگایا جائے، تو باقاعدہ میٹنگ ہو رہی، کوئی کہتا ہے کاہن کہو، ابو جہل کہتا ہے خدا لات و عزا کی قسم محمد کاہن نظر نہیں آتا ہے، یہ الزام اس کے اوپر فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے۔ کہا اس کو مجنو کہو، کہا لات و عزا کی قسم محمد ہم کو مجنو بھی نظر نہیں آتا ہے، یہ الزام بھی غلط ثابت ہوگا۔ پاگل کہو، دیوانہ کہو، ساحر کہو، جھوٹا کہو، سارے الزامات پر ابو جہل یہی کہتا گیا نہیں، یہ الزام اس کے اوپر فٹ نہیں بیٹھتا۔ لوگوں نے کہا تو پھر آپ ہی بتاؤ کیا کہا جائے ابو جہل سے؟ اس نے بہت سوچ سمجھ کر کہا کہ تھوڑا بہت اگر لوگ کسی بات پر یقین کر لیں گے تو اسی بات پر کریں گے کہ محمد کو جادوگر کہا جائے، کیونکہ اس کی بات جادو کی طرح اثر کرتی ہے۔ یہ باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کرا دیتا ہے، یہ جادوگر ہے۔ دل اس پر بھی اس کا متفق نہیں ہو رہا تھا، لیکن قرینہ قیاس یہی ہے کہ اس کو جادوگر کہا جائے، کوئی الزام فٹ نہیں بیٹھتا تھا۔ خود ابو جہل یہ کہتا تھا محمد میں تجھے جھوٹا نہیں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پاس جو شخص وہی لے کے آتا ہے میں اس کو جھوٹا کہتا ہوں۔ اتفاق رسول کی سیرت سے سب کو تھا، محبت سب کو تھی رسول سے، حتیٰ کہ وہ اپنا فیصلہ حجر اسود کہاں رکھا جائے انہوں نے نبی اکرم کو فیصل مانا، اور آپ نے کہا صبح سویرے جو سب سے پہلے یہاں آ جائے وہی حجر اسود کو اٹھا کے رکھے گا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور انہوں نے کہا قد جاء الامین، قد جاء الامین، امین آ گیا، امین آ گیا، امین آ گیا، آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور۔ آپ نے کہا ایک چادر بچھاؤ، چادر پہ حجر اسود کو رکھا اور 4 بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں سے کہا ایک ایک کونا پکڑ لو، سب نے اٹھایا، آپ نے اٹھا کر اس کو اپنی جگہ پر نصب کر دیا، یہ آپ کا فیصلہ تھا۔ وہ آپ کو فیصل مانتے تھے، وہ آپ کو جج مانتے تھے، وہ آپ کو امین مانتے تھے، وہ آپ کو صادق مانتے تھے، وہ آپ کو سب کچھ مانتے تھے، وہ آپ کی اگر کسی دعوت سے ناراض تھے تو وہ دعوت توحید تھی۔ جب آپ نے یہ کہا کہ جب تم مجھے اتنا بڑا سچا جانتے ہو اور میری زندگی میں 40 سالہ ریکارڈ تمہارے سامنے ہے اور تم نے آج تک مجھے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، تو کم سے کم آج میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کو بھی اسی طریقے سے سچا مانو جو اب تک مانتے آئے ہو۔ کہا کیا ہے؟ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، اے لوگو تم اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، 2 جملوں پر مشتمل ہے، لا الہ لا نفی جنس، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ذریعے مستثنی،
पहले इनकार करो सारे झूठे खुदाओं का, ला इलाहा कोई नहीं है, यहां तक कि अल्लाह का भी इनकार हो रहा है, ला इलाहा कोई माबूद नहीं, बाद में इकरार करो इल्लल्लाह अल्लाह के अलावा, अल्लाह के सिवा। यानी अल्लाह को यह बर्दाश्त नहीं कि मेरे साथ किसी का इनकार, पहले सबका इनकार करो बाद में मुझे तस्लीम करो, यानी मेरे अलावा कोई माबूद है ही नहीं। लाए नफी, नफी पहले है, ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं। और इसकी फिर इल्लत बताई, जब ये कलमा तुम पढ़ लोगे तो क्या होगा, तुम लिकुल अरब वल अजम, अरब भी तुम्हारा, अजम भी तुम्हारा, सारी दुनिया पर तुम्हारी हुकूमत होगी। आज हम 12-15 करोड़ की तादाद में है पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में हम 30 करोड़ की तादाद में हैं। हम इस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां हमारी तादाद 15 करोड़ के आसपास है। आप गौर करके देखेंगे कि आज हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, लेकिन आज हमारी हुकूमत पाकिस्तान के अंदर भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारी जबान से जो ला इलाहा इल्लल्लाह निकल रहा है उसमें खोट है, उसमें कमी है। वरना वो 313 जो जंगे बदर में लड़ रहे थे और किसी के पास तीर था तो तलवार नहीं, और तलवार थी तो बचाने के लिए ढाल नहीं, नेजा था तो कमान नहीं, कमान था तो तीर नहीं, एक चीज थी दूसरी चीज नदारत। लेकिन इसके बावजूद भी उनको अगर था तो रब पर ईमान और रब पर भरोसा और रब पर तवक्कुल था। और उस मौके पर नबी अकरम को देखा गया, आप सजदे में गिरे हुए हैं और आपके आंखों से इतने आंसू निकले, इतने आंसू निकले कि उसी सजदे के अंदर अल्लाह के नबी ये दुआ करते जा रहे हैं, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबत लन तुअबद बअदल यौम। आए अल्लाह, इस मुट्ठी भर जमात को जो 313 है, जिसके बच्चे बूढ़े जवान सबको जोड़ा गया तब 313 है, वहां 1000 सिर्फ नौजवान काफिरों का लश्कर, यहां 313 बूढ़े जवान और बच्चे सब जोड़े गए तब 313। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अल्लाह ये तेरे पक्के सच्चे मोमिन बंदे हैं, ये मेरे उम्मती हैं, ला तुहलिक हाज़िल असाबा, ऐ अल्लाह इस मुट्ठी भर जमात को तू हलाक न कर देना, इसको बर्बाद न कर देना। इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बअदल यौम, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई तो इस रुए जमीन पर फिर कोई अल्लाह कहने वाला न होगा, तेरा नाम लेने वाला न होगा। क्या कहा था, आज ये 313 पक्के सच्चे मुसलमान बंदे हैं तेरे, मेरे उम्मती हैं, अगर आज ये मिट गए तो इस रुए जमीन पर तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। क्या हम ये कह सकते हैं अल्लाह से दुआ करते हुए कि अल्लाह हम पाकिस्तान में 15-20 करोड़ की तादाद में तेरे पक्के सच्चे बंदे हैं, तेरे रसूल की शरीयत पे चलने वाले और तेरी तौहीद पर मरने मिटने वाले, अगर हम मिट गए तो इस पाकिस्तान में कभी अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। हमारी जुबान इस लायक है जो ये कह सके। हजरत अबू बकर आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पर हाथ रखते हैं, नबी सजदे से सर उठाते हैं, पीछे मुड़ के देखा तो हजरत अबू बकर खड़े हैं। अबू बकर कहते हैं मैंने कौनैन के ताजदार की निगाह में, अल्लाह के नबी की आंखों में इतने आंसू उस दिन देखे, इतना रोते हुए मैंने देखा कि पूरी जिंदगी में मैंने कभी नबी को इतना रोते हुए नहीं देखा। दर्से तौहीद है, नाजुक मोड़ है, 1000 से ज्यादा कुफ्फार का लश्कर है, 313 मजबूर बेकस और बेबस मुसलमान, तीर है तो तलवार नहीं, तलवार है तो ढाल नहीं। इनकी हालत देखी, सजदे में गिर गए और पुकारा तो किसको पुकारा। लोग तो कह रहे हैं कि नबी अकरम मुख्तारे कुल हैं, हमारे यहां तो बाकायदा किताबें छपी हैं कि खुदा के परले में वहदत के सिवा रखा ही क्या है, मांग ले लेंगे मोहम्मद से जो लेना होगा, मांग लेंगे मोहम्मद से जो कुछ मांगना होगा। तसव्वुर कीजिए कि शेर को देखिए आप, और नबी अकरम की ये दुआ देखिए, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबत लन तुअबद बअदल यौम। इलाहुल आलमीन, आज अगर ये मुट्ठी भर जमात हलाक हो गई, बर्बाद हो गई, तो इस रुए जमीन पर कभी कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं होगा। अल्लाह तू इसको हलाक न करना, ला तुहलिक हाज़िल असाबा।
اہلک یہلک اہلاک باب افعال سے آئے تو ہلاک کرنا، اور ہلک یہلک باب ضربہ سے آئے تو ہلاک ہونا۔ ان تہلک ھذل عصابہ، اگر یہ ہلاک ہو گئی تو لن تعبدا، اور لن بھی جب فعل مضارع پہ داخل ہو تو تاکید کا معنی، پھر کبھی بھی تیری عبادت کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ لا تعبد نہیں کہا کہ پھر تیری عبادت نہیں ہوگی، لن تعبد بعد اليوم، ہرگز تیری عبادت پھر نہیں ہو سکے گی روئے زمین پر کبھی۔ کس کو پکارا؟ قرآن آپ پڑھیے، عربی زبان میں یہ توحید کا جو لفظ آتا ہے اس کا یہ توحید مصدر ہے، انگلش میں سمجھیے جیرن، یہ توحید جو ہے وہ مصدر ہے، وحد یوحد توحید، جس کا عربی میں اردو میں ترجمہ ہوتا ہے ایک جاننا اور ایک تسلیم کرنا۔ اللہ کو اس کی عبادت میں، اللہ کو اس کی صفات میں، اللہ کو اس کے علم میں ایک جاننا، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں ایک جاننا۔ ربوبیت پیدا کرتا اور پرورش کرنے والا وہ ہے، ٹھیک ہے، ایک باپ بھی اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، لیکن ایک انسان اپنی اولاد کو پالتا ہے، 200 آدمی آ جائیں پوچھیے اس کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ باپ رب مجازی تو ہو سکتا ہے لیکن رب حقیقی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ساری کائنات کی مخلوق کو، حتیٰ کہ سمندر کے اندر بھی اگر کوئی مچھلی زندہ ہے تو اس کو بھی روزی پہنچانے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ اگر 7 زمینیں جو قرآن کے مطابق برحق ہیں، اس 7ویں زمین کے نیچے بھی کوئی مخلوق اگر زندہ ہے تو اس کو بھی روزی پہنچانے والی ذات اللہ ہے۔ تو اللہ کی صفت میں ہم کسی مخلوق کو شامل کرتے ہیں تو یہ شرک ہے۔ ہم یہ کہیں نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی روزی پہنچاتا ہے، شرک ہے۔ اس کے علم میں کسی کو ہم شریک نہیں کر سکتے۔ ہاں ہمیں معلوم ہے آپ کا نام کیا ہے، آپ کے گھر کیا کاروبار ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس پردے کے پیچھے کیا ہے۔ ہم اپنے علم سے رب کے علم کو ہم نہ جوڑیں۔ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اس 7ویں زمین کے نیچے بھی کیا چیز پڑی ہوئی ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں کلفٹن کے وہ اللہ کو معلوم ہے، اس درخت میں کتنے پتے ہیں وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اور اس علم کے مقابلے میں ہم دوسرے کو لائیں کہ فلاں بابا کو بھی اتنا علم ہے، فلاں نبی کو بھی اتنا علم ہے، یہی شرک فی العلم ہو جاتا ہے، یعنی جو چیز اللہ کے مد مقابل ہم دوسرے کو لا رہے ہیں۔ صفات میں بھی ہم کسی کو شریک نہ کریں۔ صفات کا مطلب اللہ کی طرح کسی کو سننے اور جاننے والا۔ مثلا اللہ سنتا ہے، ہم بھی تو سنتے ہیں، لیکن 2 کلومیٹر پہ کیا آوازیں آ رہی ہیں ہم نہیں سن رہے ہیں۔ کراچی کے باہر لاہور میں کیا آوازیں آ رہی ہیں وہ ہم نہیں سن رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیک وقت ساری کائنات کی، ساری مخلوقات کی آواز کو سنتا ہے۔ اللہ کے اس صفت میں ہم کسی بندے کو، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی ولی کو، کسی نبی کو ہم شامل کریں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بحقی کی روایت ہے، ایک جگہ پیشاب کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں، آپ نے کے پاس پانی نہیں تھا، پانی تھا، پانی سے استنجا کیا آپ نے، اور آپ نے استنجا کرنے کے بعد واپس آئے، صرف 20 قدم یا 25 قدم کے فاصلے پر ایک کنواں تھا۔ یعنی یہاں استنجا کیا، نرم زمین تھی، لاٹھی تھی آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، آپ اس کو نرم کر دیتے تھے زمین کو، وہاں پیشاب کرتے، استنجا کیا، لوٹے، لیکن اس کنویں کے پاس آنے سے جو 25-30 قدم کے فاصلے پر تھا، وہاں لوٹ کر آنے سے پہلے جیسے ہی آپ نے استنجا کیا وہیں سے گھوم گئے اور پاک مٹی پر آپ نے ہاتھ مارا، پھونکا اور اس کو چہرے پہ پھیر کے، ہاتھوں پہ پھیر کے تیمم کر لیا، اور تیمم کرنے کے بعد پھر اس جگہ پہ آئے جہاں کنواں تھا، پانی تھا، وہاں پر آئے اور آپ نے وہیں پر آ کر وضو بنا لیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے ہم کو تو یہ حکم دیا جب پانی نہ ملے تب تیمم کرو، اور یہاں پانی 25-30 قدم کے فاصلے پر تھا، آپ نے وہاں پیشاب کیا، استنجا سے فارغ ہوئے اور یہاں آپ چلے آئے، یہاں آ کر آپ وضو کر سکتے تھے، آپ نے وہاں تیمم کیوں کر لیا؟ فرمایا میرے دوست، محمد کو اتنا علم نہیں تھا کہ 30 قدم تک بھی میں زندہ رہ سکوں گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بحقی کی روایت ہے، امام بحقی اپنی سنن میں نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے دوست مجھے اتنا نہیں معلوم تھا کہ 30 قدم تک بھی میری زندگی وفا کرے گی، اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ میں یہاں تک آؤں گا اور میں زندہ رہوں گا تو میں تیمم نہ کرتا۔ سوچئے نبی اکرم کا معاملہ، اور ہم نے یہ حق دے دیا ہے ان کو جو نبی کے امتی ہیں کہ ان کو قیامت تک کی باتوں کا علم ہے۔ ہمارے بھائیوں کو تصور کرنا چاہیے کہ توحید کیا ہے۔ وحد یوحد، توحید کا معنی ہوتا ہے ایک جاننا، ہم نے اللہ کو ایک جانا اس معاملے میں،
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یہی آیت میں نے پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا. امت مانی گروہ، قوم، ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا. اور وہ رسول اپنی قوم کو کیا دعوت لے کر گیا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کے آگے جھکنا. عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع. عبادت، ایک شخص پیار میں کوئی لقمہ اٹھاتا ہے اور کھانے کا لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈال دیتا ہے تو یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اس پر بھی ثواب ہے اور عبادت پر ہی ثواب ملتا ہے. اگر جائز طریقے سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے، دعا پڑھ کے جاتا ہے جو نبی اکرم نے سکھائی ہے، تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ بھی نبی اکرم کی سنت ہے اور اس پر ثواب. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہم اپنے لذت کے لیے حاصل کرتے پھر بھی ثواب. فرمایا اگر اس کو کسی دوسری حرام جگہ پر اگر آپ یہ لذت حاصل کرتے تو کیا گناہ نہیں پڑتا؟ کہا ہاں. تو پھر جائز طریقے سے اگر تم اپنی بیوی سے ہم بستر ہو رہے ہو تو اللہ ثواب کیوں نہیں دے گا؟ اس پر بھی عبادت کا مفہوم یہی نہیں ہے کہ ہم مسجد کے کونے میں بیٹھ جائیں یا کسی مزار پہ چلے جائیں اور تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لیں اور کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، بس یہی کرتے رہیں. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. اپنی بیوی کے لیے کمانا عبادت ہے، اپنے بچوں کے لیے کمانا عبادت ہے، اپنے بیوی اور بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے. قرآن نے دیکھیے کتنے واضح الفاظ میں کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. جب جمعے کی اذان کے لیے بلایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اور پھر آگے اللہ نے کہا فاذا قضیت الصلاۃ، جب نماز پڑھ لو، نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اب مسجد میں بیٹھو مت، نماز پڑھ لی ختم ہو گئی، چلو نکلو. فانتشروا فی الارض، نکلو زمین سے. اب وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں لا یعنی بات کرنے کی. نکلو، کیا کرو؟ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا رزق تلاش کرو، روزی تلاش کرو. پتہ چلا عبادت کے ساتھ ساتھ روزی کمانا بھی عبادت ہے. ہم نے تو صاحب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. کھانا کہاں سے آئے گا شام کو؟ اللہ دے گا. یہ کچھ ایسے ہمارے احباب بن گئے ہیں بیچارے جو لوگوں کی اور گاؤں اور محلے والوں کی روٹیوں حرام ٹکڑوں پر پل رہے ہیں بیچارے. بچوں کے لیے وہ مصیبت، بیوی کے لیے وہ مصیبت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں بکریاں چرا رہے ہیں، بھیڑ چرا رہے ہیں. اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی. اور جب آپ کی عمر 25 سال سے بھی اوپر ہوئی تو آپ حضرت خدیجہ کا مال لے جاتے ہیں اور آپ اس مال کو بیچتے ہیں، ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، آپ پھیری کر رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ نے محنت کی، اپنے چچا کو اپنی کمائی دی. حضرت خدیجہ آپ کی اسی تجارت کی ایمانداری کو دیکھ کر اپنا دل جناب محمد رسول اللہ کے نام کر دیتی ہیں. تصور کیجئے، اللہ کے رسول نے شادی کا پیغام خود سے نہیں بھیجا تھا. حضرت خدیجہ نے جب خیر و برکت دیکھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری دیکھی تو یہی ایمانداری ان کو بھا گئی اور اپنی خادمہ اور باندی کو بھیجتی ہی نکاح کا پیغام دے کر جاؤ، محمد رسول اللہ سے کہنا کہ وہ میرے ساتھ نکاح کر لیں. ہماری ماں بہنوں کے کانوں میں اگر یہ آواز جا رہی ہے تو ان کے لیے بھی واقعہ عبرت کے لیے ہے. حضرت خدیجہ نبی اکرم کی ایمانداری دیکھ کر اپنا دل نبی کے نام کر رہی ہیں، اور آج تم کن نوجوان لڑکوں کو دیکھ کر اور ان کی کون کون سی اسٹائلیں دیکھ کر تم اپنے دل کو ان کے نام کرتی ہو؟ کیا چیزیں تم دیکھ رہی ہو؟ معیار کیا ہونا چاہیے نکاح کا؟ تصور کریں ہماری مائیں، ہماری بہنیں. اللہ کے رسول نے اس کے باوجود کہا جب تک میرے چچا اجازت نہیں دیں گے میں نہیں کروں گا. ہر بچے کو سوچنا چاہیے کہ ماں باپ پال رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، وہ تمہارے لیے غلط نہیں سوچ سکتے ہیں کیونکہ ان کو تجربہ ہے. تم جوانی کے جذبات میں اندھے ہو، تم سے غلط قدم اٹھ سکتا ہے، لیکن تمہارے ماں باپ تمہارے خیر خواہ ہیں، وہ کبھی تمہارے خلاف غلط قدم نہیں اٹھائیں گے. اس لیے جب شادی کا معاملہ ہو تو اس کی باغ ڈور اپنے ماں باپ کو سونپ دینی چاہیے. نبی اکرم نے اپنے چچا کے ہاتھ میں سونپ دی. یہ کوئی کلیئر فیصلہ نہیں ہے کہ ماں باپ اچھی جگہ رشتہ کریں گے، لیکن یہاں ماں باپ کی خیر خواہی ہوتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کو کبھی غلط جگہ پر نہیں پھنسنے دیں گے. ابو طالب تیار ہو گئے اور اللہ کے رسول نے اپنی جوانی میں 25 سال کی عمر میں، جبکہ عرب کے اندر کسی بھی بیوہ سے اور کسی بھی مطلقہ سے شادی نہیں کی جاتی تھی، آپ نے دو شوہر کی بیوہ حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے جس کے 2 شوہر اس سے پہلے مر چکے تھے.
وہ لوگ جو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، ہمارے ہندوستان کے اندر بھی اور آپ کے پاکستان میں بھی کچھ عیسائی مشنریاں یہ اعتراض اٹھاتی ہیں کہ محمد تو عیاش تھا، نعوذ باللہ، ایک عورت سے پیٹ نہیں بھرا، 11 عورتیں رکھا. ہمارے یہاں باقاعدہ یہ کتاب چھپ کر ہندی میں بڑھتی ہے، ستیارتھ پرکاش اور رنگیلا رسول، جس میں لکھا گیا کہ محمد عیاش تھا، ایک عورت سے پیٹ نہیں بھرا، 11 بیوی رکھتا تھا. رنگیلا تھا وہ، رنگیل، عیاش تھا وہ، نعوذ باللہ. چھپتے ہوئے جملے ہیں. میں نے وہاں جا کے جواب دیا، ایک پہلی شادی 25 سال کی عمر میں جس نے 40 سال کی بوڑھی سے کی ہو، جس کے 2 شوہر انتقال کر چکے ہوں، تم اس شخص کو عیاش کہتے ہو؟ جس کی زندگی میں خدیجہ کے علاوہ جتنی بھی عورتیں آئی ہیں یا تو وہ بیوہ تھیں یا مطلقہ تھیں، اور خدیجہ جو بیوہ تھی سارے بچے آپ کے اسی سے پیدا ہوئے، کسی کنواری سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا. عیاشی کی نیت سے آپ نے شادی نہیں کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. پڑھیں جا کے. آپ نے اس لیے بیوہ اور مطلقہ کو نکاح میں لیا تھا تاکہ بیواؤں کا کوئی نکاح نہیں کر رہا ہے بیواؤں کے ساتھ، اور مطلقہ کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر رہا ہے. میں آئیڈیل بن کے آیا ہوں، میں نمونہ بن کے آیا ہوں. اگر ان بیواؤں کا گھر میں نہیں بساؤں گا اور میں ان کے لیے آئیڈیل نہیں بنوں گا تو میرے بعد آنے والی نسل ان کو کیسے اپنائے گی؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب سے پہلے خود اپنے نکاح میں لیا ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسل بیواؤں کو بھی گھر بسانے کا حق دے، مطلقہ کو بھی گھر بسانے کا حق دے. وہ اپنی بھری جوانی کہیں طوائفوں کے چکلوں پر نہیں لٹائیں، بلکہ جائز طریقے سے وہ نکاح کریں. کہیں وہ بیئر بار میں ڈانس نہ کریں، کلبوں میں ناچے نہیں، بلکہ ان کو جائز طریقے سے اپنی خواہشات پورے کرنے کا حق دیا ہے اسلام نے. فطری مذہب اسلام یہ رہبانیت کو جائز قرار نہیں دیتا ہے. ہمارے علاقے میں آپ آئیے، جینی لوگ ننگے گھومتے ہیں، ننگے، اور کتنی عورتوں کو انہوں نے مندروں میں پکڑا ہے، اس لیے کہ جو رہبانیت اختیار کیے وہ خواہش نہیں لے جا پائیں گے جو قدرت نے پیدا کی ہے. پکڑے گئے، عورتیں ان کے اوپر دودھ ڈالتی ہیں اور وہ دودھ ان کی شرمگاہ سے بہتا ہوا آتا ہے تو اس کو بھر لیتی ہیں پیالے میں. وہ کہتے ہیں ننگے، ہم پیدا ہوا تھا انسان تو ننگا تھا، فطری طریقے کو ہم نہیں بدلیں گے، ہم ننگے ہی رہیں گے. اور انہی کو وہ اپنا قوم کا بزرگ سمجھتے ہیں جینیوں میں، مہاویر جی کی پوری قوم. اور وہ آج بھی وہ ننگے بابا پھرتے ہیں اور بالکل سڑکوں پر، روڈ پر چلتے ہیں اور عورتیں ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور اوپر سے دودھ ڈالتی ہیں سر پر اور کٹورا لے کر پہلے ہی سے کھڑی ہو جاتی ہیں. وہ دودھ جب سر سے بہتے ہوئے شرمگاہ کے پاس سے ٹپکتا ہے، اس کو کٹورے میں بھر کر وہ دودھ پیتی ہیں تاکہ اس سے بچہ نیک پیدا ہوگا. یہ عقیدہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے شادی کی تھی تاکہ مطلقہ اور بیوہ کو بھی گھر بسانے کا حق ملے. وہ کوہ صفا جس پہ آپ چڑھے تھے، جب آپ نے اقرار کرایا بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا، تو کہا ما جربنا الا صدقا، سچ بول کے علاوہ کچھ نہیں پایا آپ کے اندر، سچ، جھوٹ کا نام و نشان نہیں دیکھا آپ کے اندر. تو بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، جو میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ بالکل نہیں ہے. اس وادی کے اندر کوئی لشکر آ بھی نہیں سکتا کیونکہ چاروں طرف سے کانٹوں سے گھری ہوئی ہے، کوئی لشکر چھپ نہیں سکتا. لیکن اگر محمد تم سے یہ کہے کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے تو تم میری بات کو مانو گے یا نہیں؟ انداز دیکھیے سمجھانے کا. نبی اکرم سے بڑا کوئی مقرر و خطیب پیدا نہیں ہوا ہے. کیا کہا؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے، حالانکہ چھپ نہیں سکتا کیونکہ کانٹوں سے گھری ہے، جس کو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو. میں اوپر چلا ہوں، مجھے یہ وادی دکھائی دے رہی، اس میں کوئی لشکر بالکل نہیں آ سکتا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس میں ایک لشکر چھپا ہے تو میری بات کو تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سارے لوگ کہنے لگے ہاں میں ضرور آپ کی بات مانوں گا، کیوں نہ مانوں. آپ نے فرمایا جب لشکر آ نہیں سکتا اور میں کہہ رہا ہوں چھپا ہے تو تم کیوں مانو گے؟ اب انہوں نے دوبارہ چیخ کر کہا ما جربنا الا صدقا، اس لیے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں 40 سالہ زندگی میں جھوٹ کبھی بولتے ہوئے نظر نہیں آئے. پھر آپ نے کہا جب تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو اور میری سچائی کا اعتراف بھی کر لیے ہو تو اب سنو، میں تم کو ایک اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں. یہ جہنم اور عذاب قبر اور عذاب جہنم سے میں تمہیں ڈراتا ہوں. اے لوگو جہنم سے بچ جاؤ اور تم لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایک اللہ کی عبادت گزار بن جاؤ. سارے مجمع پہ سناٹا. جھوٹا کہیں تو کیسے کہیں، ابھی تو سچائی کا اعتراف کیا تھا. میرے بھائیوں مزاج دیکھیے، ماہر نفس، کتنا بڑا ماہر نفس تھے ہمارے پیغمبر کہ لوگوں کو سمجھانے سے پہلے سمجھ گئے کہ یہ بے زبان، یہ ان کی زبان کیسے بند ہوگی اور یہ میرے اوپر کوئی اعتراض لگانا بھی چاہیں تو نہیں لگا سکتے. اس لیے آپ نے سب سے پہلے ان کی وہ نبض پر ہاتھ رکھا کہ یہ مجھے جھٹلانے کی طاقت نہ رکھیں.
بتلاؤ کیا کہتے ہو. سب خاموش. کہیں ہم تو 360 بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے اے خدا کی عبادت کرو. سناٹا چھا گیا پورے مجمع پہ, کوئی نہیں بولا. بولا تو ایک بدقماش, بدنیت, سگا نبی کا چچا ابو لہب اٹھتا ہے, کہتا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا. اس نے دیکھا محمد کی بات کا اثر, صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا اثر پورے مجمع پہ چھا جائے گا, کہیں یہ لوگ بہک نہ جائیں. فوراً چیخ پڑا ابو لہب, تبا لک یا محمد, آئے محمد تو برباد ہو جا. الہذا جماعتنا, کیا اسی لیے تو نے ہم کو جمع کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے چچا کے الفاظ کو دہرانا پسند نہیں کیا. آپ نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی, کیوں یہ نبی کی شان نہیں. آپ پہاڑی سے اتر آئے. کون اٹھا سب سے پہلے؟ نبی کا سگا چچا. اور دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ. ابھی تک سب دوست تھے نبی کے, سب نبی کو سچا جانتے تھے, نبی کی نبوت, نبی کی شخصیت پر کسی کو اعتراض نہیں تھا. آج پہلا اعتراض ہوا ہے نبی نے جو توحید کی دعوت پیش کی ہے اس بات پر. اور وہ بھی اعتراض کہاں سے اٹھا؟ گھر سے. ابو لہب نبی کا چچا. پتہ یہ چلا کہ اگر ہم کنورٹ ہوتے ہیں اور کوئی مسلک قبول کرتے ہیں اور ہماری مخالفت اگر سب سے پہلے ہمارے گھر سے ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت ہماری کامیاب دعوت ہے, ہماری دعوت کامیاب دعوت ہے. اچھا تو یہ بن گیا. ہمارے علاقے میں ایک شخص رہتا تھا سعودی عرب میں, وہ گیا اور وہاں کیسٹیں اور تقریریں سن کر علماء سے فائدہ اٹھا کر وہ اہل حدیث ہو گیا. اس کے باپ نے اس کو عاق کر دیا, گھر سے زمین و جائیداد سے بے دخل کر دیا, کورٹ میں لکھ کے دے دیا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے اور مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. آج وہ ہماری مسجد میں سوتا ہے, وہ ہمارے علاقے میں, ہمارے اٹاوا کی ایک اہل حدیث مسجد میں وہ سو رہا ہے. اس کے سونے کا انتظام جمعیت و جماعت کے تھرو میں نے ڈال دیا ہے کہ اس کا انتظام کیا جائے بھائی, جس کو نکال دیا گیا ہے وہاں سے, گھر سے عاق کر دیا گیا ہے. جب گھر سے مخالفت شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ دعوت توحید کی دعوت ہے, وہ دعوت اسلام کی دعوت ہے. تبا لک یا محمد, محمد رسول اللہ نے جواب نہیں دیا, اتر گئے. پورا قرآن پڑھ ڈالیے. اللہ کے رسول کو ابو جہل نے پریشان کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عاص ابن وائل نے پریشان کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے پریشان کیا, حد سے زیادہ پریشان کیا, یہاں تک کہ نبی اکرم کی بیوی اما عائشہ پر زنا کی تہمت تک لگائی. اتنے بڑے بڑے گھناؤنے الزام نبی اکرم کی بیوی پر اور نبی اکرم کو پریشان کرنے کے واقعات. لیکن پورا قرآن پڑھ ڈالیے, اللہ نے کہیں پر بھی قرآن میں کسی کا نام لے کر کسی کو رسوا نہیں کیا. ابو جہل کا نام لے کر ابو جہل کو رسوا نہیں کیا, عاص ابن وائل کا نام لے کر عاص ابن وائل کو رسوا نہیں کیا, اور عبداللہ ابن ابی کا نام لے کر عبداللہ ابن ابی کو ذلیل اور رسوا نہیں کیا. یہ حق کی پہلی دعوت تھی, اور حق کی پہلی دعوت میں روڑا اٹکانے والا سب سے پہلے ابو لہب نبی کا چچا تھا. نبی اکرم خاموشی سے پہاڑی سے اتر گئے, خاموشی سے پہاڑی سے اتر گئے. آئے میرے حبیب, اس نے تجھ کو کہا کہ تو برباد ہو جائے, تو نے اس کا جواب نہیں دیا کہ تیری شان نہیں, تیری طرف سے مدافعت میں کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا جواب دیا اور پہلی بار نام لیا, تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. آئے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور تو بھی برباد ہو جا. اللہ نے حق کی دعوت, توحید کی دعوت پر جو لوگ صبر کرتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں, اس کی مدافعت اللہ خود کرتا ہے. توحید تھی یہ توحید. ہم نے سمجھا نہیں توحید کیا ہے, ہم نے سمجھا نہیں توحید کیا ہے. سمجھو توحید کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ کھانے کے جرم میں, خطا میں, غلطی میں اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا. بھائی اس درخت کے قریب مت جانا, ولا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب مت جانا. قرآن کی بلاغت اور فصاحت اسی میں ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا, اس کو درخت ہی رہنے دو. بہت سے لوگوں نے اس میں نمک مرچ اور مسالہ لگایا, وہ مرچ کا تھا, وہ گندم کا تھا, وہ اس کا تھا. میرے بھائیوں, جب قرآن ہمیں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہے, نبی اکرم نے ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا, تو قرآن کی ہر بات کے پیچھے پڑھنا یہ ہماری ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم اس کے پیچھے پڑھیں. الف لام میم اللہ نے نہیں بتایا اس کا معنی, محمد رسول اللہ نے نہیں بتایا اس کا معنی. قرآن کی بلاغت اور فصاحت اسی میں ہے کہ اس کو اسی انداز میں رہنے دو. کیوں اس کے پیچھے پڑھتے ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا؟ ولا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب مت جانا. پتہ نہیں جس چیز کا بھی درخت ہو, لیکن ایک درخت سے روکا تھا, اور یہ آدم کی فطرت ہے, یہ انسان کی فطرت ہے, اس کو جس کام سے روکا جائے وہ کام وہ اتنا ہی زیادہ کرتا ہے. کسی سے کہو اے فلاں کی تقریر میں مت جانا, اچھا
دیکھوں آخر کیا بات ہے, کیوں روکا جا رہا ہے مجھے, اب تو میں ضرور جاؤں گا. یہ ہوتا ہے جس کام سے انسان کو جتنا روکو وہ وہی کام کرتا ہے. بس آدم بھی انسان تھے اور انسانی فطرت ان کے اندر بھی تھی, جن کو روکا گیا تھا شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ بھی اس شجر ممنوعہ کھا لیتے ہیں. جنتی لباس اتر جاتا ہے اور پھینک دیے جاتے ہیں, زمین پر اتار دیے جاتے ہیں. ہوا ایک طرف, آدم ایک طرف. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی, ذرا اس دعا کے الفاظ پر غور کیجئے. ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں وہ عرش پہ دیکھا تھا لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو کہا تھا کہ اللہ میں محمد رسول اللہ کے صدقے میں اور وسیلے میں دعا کر رہا ہوں کہ میری توبہ کر لے. لیکن قرآن کھنڈن کر رہا ہے اس عقیدے کا. قرآن کہہ رہا آدم نے کیا دعا کی تھی, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا. ربنا اے ہمارے رب, ظلمنا ہم نے ظلم کیا ہے, انفسنا اپنے آپ پر, وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر تو نے رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. آدم اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں تو رب سے. قرآن کے اندر جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا گیا, ایک پوائنٹ نوٹ کر لو, باریک بات ہے, نوٹ کر لو. قرآن میں جتنے نبیوں کا تذکرہ کیا ہے اللہ نے, ان تمام نبیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے ان کی پریشانیوں کا تذکرہ بھی کر دیا. آدم کا ذکر کیا تو ان کو جنت سے نکلنے کا تذکرہ بھی کر دیا. اگر نوح کا تذکرہ کیا تو نوح کے سامنے نوح کا بیٹا ڈوب کر مر گیا پانی میں اور نوح اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے, یہ تذکرہ بھی کر دیا. اگر یونس کا ذکر کیا ہے تو مچھلی کے پیٹ میں جانے کا تذکرہ بھی کر دیا ہے. اگر ایوب کا واقعہ بیان کیا ہے تو ان کی بیماری کا تذکرہ بھی کر دیا ہے. اگر یعقوب کا تذکرہ کیا ہے تو دعا, اپنے بیٹے کی جدائی کی دعا مانگنے کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی دعا میں اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی تک چلی گئی. اگر یوسف کا تذکرہ کیا تو یوسف کی کمزوری بتا دی کہ اتنے کمزور تھے کہ بھائیوں ہی نے ان کو کنویں میں پھینک دیا, اور وہ اتنا کمزور تھا کہ جب بادشاہ مصر کی بیوی نے ان کے کرتے کو پکڑ کے قمیص کو کھینچا اور وہ بادشاہ مصر کی بیوی کے اوپر گرے, سامنے بادشاہ کھڑا ہے, بیوی نے الزام لگایا کہ آپ کی بیوی پر اگر کوئی غلط نظر ڈالے تو اس کا انتقام اور اس کا بدلہ, اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل کھانے کے, اور یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا. لیکن یوسف اپنے آپ کو جیل سے نہیں بچا سکا. ابراہیم کا اگر تذکرہ کیا ہے اللہ نے تو نمرود کی آگ میں ڈالنے کا تذکرہ بھی کر دیا. آپ قرآن پڑھیے اور عبرت حاصل کریے کہ جب اتنے بڑے بڑے نبیوں پر مصیبتیں آئیں, پیغمبروں پر مصیبتیں آئیں, جب یہ پیغمبر یہ نبی اپنی مصیبت خود دور نہیں کر سکے ہیں تو دوسروں کی مصیبتیں کون دور کر سکتا ہے. تذکرہ کرو. اسی لیے کہتے ہیں قرآن مت پڑھو, قرآن کو سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, اس کو سیکھنے کے لیے 18 علم چاہیے. ہمارے یہاں باقاعدہ مبارک پور اعظم گڑھ کا ایک قصبہ ہے, وہاں ایک جامعہ اشرفیہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے ہمارے ان لوگوں کی جن کو لوگ اعلیٰ حضرت کی قوم سے جوڑتے ہیں. بہت بڑی یونیورسٹی ہے, یہاں سے فتویٰ نکلا ہے. کیا فتویٰ نکلا ہے؟ آپ تعجب کریں گے فتویٰ کہ جو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, انگلی چلاتا رہے ثواب ملتا رہے گا. کیوں؟ قرآن پڑھیں گے تو لوگ پوچھیں گے یونس مچھلی کے پیٹ میں ہیں, آدم جنت سے باہر ہیں, ابراہیم رب کو پکار رہے ہیں, ایوب رب کو پکار رہے ہیں, تو پھر جب یہ نبی اپنی مصیبت خود دور نہیں کر پائے تو ہماری مصیبت کو یہ بزرگ, یہ بابا, یہ پیر ولی کیسے دور کریں گے؟ ہاں ٹھیک ہے بزرگ ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں, ہم ان کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں, ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے, ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے شریعت پر وہ چلے ہیں, تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو اور وہ قدم اٹھاؤ, ان کی وہ باتیں مانو جو قرآن اور حدیث سے ٹچ ہیں, جو قرآن و حدیث سے موافقت کر رہی ہیں. کوئی چیز لاؤ, مجھے لاؤ, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بات لاؤ, امام شافعی کی کوئی بات لاؤ, امام احمد کی کوئی بات لاؤ, امام احمد ابن حنبل کی کوئی بات لاؤ, اگر وہ قرآن و حدیث سے مل رہی ہے تو سب سے پہلے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں, سب سے پہلے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں. ورنہ تم فیصلہ کرو. تم کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں نے کوئی قدم قرآن و حدیث کے خلاف نہیں اٹھایا,
ہم تو وہی وہ انہوں نے کیا قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کہی ہے؟ میں تم سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، بتاؤ یہ قرآن و حدیث کا کون سا مسئلہ ہے؟ آج اس کو ہمارے بھائی کیوں نہیں مانتے؟ سب فیصلہ کر کے بتائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوا تو ان کو غسل کس نے دیا؟ جاؤ فیصلہ تم پہ ٹھہرا۔ ابو بکر صدیق کا جب انتقال ہوا تو ان کو غسل کس نے دیا؟ چلو یہ بتا دو کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو ان کو غسل کس نے دیا؟ اور اگر نہیں آتا ہے تو تحقیق کر کے دیکھ لو، ابو بکر کا انتقال ہوا تو ان کو ان کی بیوی نے غسل دیا، اور فاطمہ کا انتقال ہوا تو ان کو ان کے شوہر حضرت علی نے غسل دیا۔ تم کہتے ہو کہ ہمارے ہاں سارے مسئلے قرآن و حدیث کے فیور کے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ نبی اس دنیا میں نہیں ہے، ابو بکر کی خلافت ہے، وہ بھی 2.5 سال پورا کر کے انتقال کر گئے ہیں، نبی بھی نہیں، ابو بکر بھی انتقال کر گئے ہیں۔ تم کہتے ہو منسوخ ہو گیا، اگر منسوخ ہوتا تو حضرت ابو بکر کی بیوی ابو بکر کو غسل نہ دیتی، حضرت فاطمہ کو حضرت علی غسل نہیں دیتے۔ اور ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو شوہر کی شکل نہ دکھاؤ کیونکہ نکاح ٹوٹ گیا، اور بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کو بیوی سے دور رکھو، اس کی شکل نہ دکھاؤ کیونکہ نکاح ٹوٹ گیا۔ اب نہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے نہ بیوی شوہر کو۔ مجھے بتاؤ کہ آپ کہتے ہو ہمارے بزرگوں نے ساری باتیں قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں، اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں ابو حنیفہ کا مخالف نہیں ہوں، امام شافعی کا نہیں ہوں، انسان ہونے کے ناطے سے غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے، ان کے اجتہاد کو قبول کرے، اور انہوں نے جو جائز خدمت کی اللہ تو اس کو قبول فرمائے، اور جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کو معاف فرمائے۔ ہمیں محمد وہ باتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و حدیث میں مل رہی ہیں، موافقت کھا رہی ہیں، مامنا و صدقنا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بات ایسی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو ہم کبھی نہیں مانیں گے۔ مثلا ہمارے یہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا، شاید آپ کے پیپر میں آیا ہو، یہاں ہمارے یہاں ایسا واقعہ پیش آیا، عمرانہ ایک عورت تھی، عمرانہ ایک لڑکی کا نام، اس کے سسر نے عمرانہ کے ساتھ زنا کر لیا۔ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ صادر ہوا کہ سسر نے جو بہو کے ساتھ، اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ جو زنا کیا ہے، اس بنیاد پر بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو گئی۔ زنا کر رہا ہے شوہر، زنا کر رہا ہے سسر، اور حرام کس پر ہو رہی ہے؟ شوہر پر۔ 4 بچوں کی ماں تھی، میڈیا پر آیا، لوگوں نے اس کو الگ کر دیا، عورت کو۔ شوہر چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے، بیوی شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہے، کٹھ ملاؤں کے فتوے یہ بتلا رہے ہیں کہ بیوی کو چھوڑو، بچوں کو چھوڑو۔ جب فیصلہ ہوا تو آخر میں یہ ہوا کہ اب اس عورت کا کیا ہو؟ کہا کہ جس سسر نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے اسی کے ساتھ اس عورت کو عدت گزار کے اسی کے ساتھ نکاح کر دو، اسی کو دے دو، کیونکہ اب یہ اپنے شوہر کی ماں بن گئی۔ یہ فتویٰ کوئی غلط فتویٰ مسلک کے اعتبار سے نہیں تھا، کیونکہ یہ تو باقاعدہ ہدایہ اور در مختار میں یہ لکھا ہوا ہے، میری بیوی اور میری ساس دونوں ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں سو رہی ہیں، مجھے رات میں ضرورت پڑی کہ بیوی کو اٹھاؤں اور میں اس کو اپنے کمرے میں لاؤں، میں دھوکے سے میں نے بیوی کے بجائے ساس کو ہاتھ مارا، میں سمجھا شاید یہی میری بیوی ہے، اور دھوکے سے میں نے ساس کو جگایا، تو وہ ہاتھ شہوت کا ہاتھ ہے جو ساس پر پڑ گیا، بیوی حرام ہو گئی۔ غلط ہے تو کوئی ٹوکے مجھے، غلط ہے تو جرت کرے کوئی، باقاعدہ یہاں کتابیں موجود ہیں میرے بھائیو، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ عقیدے۔ سچ بتاؤ کہ عمرانہ جو اپنے سسر سے زنا جس نے کیا، مجھ سے پوچھا گیا، میڈیا والے آئے، ہمارے 2 عالم اہل حدیثوں کے بھی بیٹھے وہاں پر، پوچھا گیا، میں نے کہا کہ ہم تو اس بات کے قائل نہیں ہیں، اگر اس عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے تو اس عورت کی کوئی غلطی نہیں ہے، سسر کو سزا ملنی چاہیے۔ ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے سنسار کرو، کیونکہ اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں سنساری کرنے کا حکم نہیں دیا جا سکتا ہے، سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر یہ زنا بالرضا تھا تو دونوں کو سزا دو، اگر رضا تھا، لیکن دونوں صورتوں میں بیوی شوہر پر حرام نہیں ہوگی۔ یہ کہاں کا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا بتاؤ، یہ حکم دیا گیا کہ اسی کو دے دو۔ اسلامی قانون کے مطابق جس سسر کو ایک سانس بھی اب زندہ رہنے کا حق نہیں،
جس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دینا چاہیے، جس کی سزا یہ ہو اسلام میں، یہ فتویٰ صادر کیا گیا کہ یہ جوان عورت 4 بچوں کی ماں اس کو دے دو، اور شوہر پر یہ عورت حرام ہو گئی، حالانکہ شوہر کا کوئی دخل ہی نہیں ہے اس معاملے میں۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم کو اگر آپ کہو گے کہ یہ مسئلے مان لو، ہم نہیں مانیں گے، ہمیں وہ مسئلے لاؤ جو قرآن و حدیث سے ٹچ ہوں، قرآن و حدیث سے میل کھا رہے ہوں۔ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کوئی عورت اپنا شوہر بغیر بتائے گھر سے چلا جائے اور اس کا پتہ نہ چلے تو کتنے سال وہ بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرے گی؟ آپ تعجب کریں گے، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے 90 سال۔ آج تک کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو آج 4 سال پہ اجماع کیے ہیں یہ امام مالک کے فتوے پر اجماع کیے ہیں، ابو حنیفہ کے فتوے پر اجماع نہیں ہے۔ امام مالک کے فتوے پر تقلید تو چلی گئی، تقلید تو بہرحال ختم ہو گئی اس معاملے میں، کیونکہ ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے 90 سال انتظار کرے گی۔ اب مان لیجو سپوز دیٹ 15 سال کی عمر میں ایک لڑکی کی شادی ہوئی، 5 سال وہ شوہر کے ساتھ رہی، اس کی عمر 20 سال کی ہو گئی، اب شوہر غائب ہو گیا، بغیر بتائے چلا گیا، اب وہ 90 سال انتظار کرے گی۔ 90 سال کے بعد اب اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ 110، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ اب تک زندہ ہی رہے، اور چلو رہ لی تو 110 سال کی عمر میں اب وہ کس سے شادی کرے گی؟ کسی کے دادا سے؟ اب وہ بچے پیدا کرنے کے لائق نہیں رہی، اب وہ شادی کس سے کرے گی؟ اب وہ اپنی جوانی کی ان گھڑیوں کو لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتی، اب وہ شادی کس سے کرے گی؟ اشرف علی تھانوی سے پوچھا گیا کہ بھائی امام ابو حنیفہ کا فتویٰ تو 90 سال ہے اور آپ 4 سال امام مالک کا فتویٰ دے رہے ہیں، بولے چاروں امام برحق ہے، کسی ایک کی بات مان لو۔ پھر ان سے پوچھا گیا اس معاملے میں تم جب ان کی بات مان رہے ہو تو کبھی کبھی امام شافعی کی بات مان کر اوپر بھی نیت باندھ لو۔ کہتے نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا پھر تقلید جا رہی ہے 4 سال کا فتویٰ مان کر، تم نے امام مالک کا 4 سال مان لیا ہے، 4 سال انتظار کر کے عدت گزارے اور نکاح کر لے، یہاں تو تقلید جا رہی ہے۔ کہا تقلید جا رہی ہے جانے دو، اگر ابو حنیفہ کا مسئلہ مان لیتے ہیں تو اسلام جا رہا ہے۔ بہت اونچی بات کہی، سنہرے الفاظوں سے لکھنے کے لائق ہے یہ الفاظ۔ اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا کہا؟ اگر ہم ابو حنیفہ کے مسئلے پر